فیکٹس ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ قوم مسلم کا ایک فرد ہے، جبکہ دوسری اقوام میں ایسا نظریہ بالکل بھی نہیں پایا جاتا۔ وہاں قوموں کی تعبیر وطن کے حوالے سے کی جاتی ہے، جیسا کہ امریکہ کا باسی امریکی اور فرانس کا باسی فرانسیسی کہلاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا سیاسی مرکز خلافت ہوا کرتا تھا، جس کی سربراہی خلیفہ کرتا تھا۔ مسلمانوں کی پوری دنیا میں ایک الگ پہچان ہوا کرتی تھی اور پورا کفر اس خلافت سے کامتا تھا، لیکن بدقسمتی سے 20ویں صدی میں جنگ اول کے بعد مسلمانوں کے مرکز خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ زیر نظر ویڈیو میں ہم آخری عثمانی خلیفہ کو موضوع سخن بنائیں گے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جب امت کے امراء کردار سے بیگانہ ہو جائیں تو ان کے ذاتی افعال کی سزا پوری ملت کو بھگتنا پڑتی ہے۔ مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کے لیے فکری طور پر کام بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن جب حجاز سے تیل کی برآمد ہوئی تو اس کی سب سے زیادہ مخالفت بھی اہل حجاز نے کی۔ سلطنت عثمانیہ دراصل بادشاہت میں تبدیل ہو چکی تھی اور ترکی خلفاء سلاطین کے رحم و کرم پر تھے اور ان کے اندر سے روح جہاد نکل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ برہم ایک طویل عرصے تک قائم رہا، مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد دولت عثمانیہ یہ برہم گنوا بیٹھی۔ ایک بار ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ برائے نام خلافت بھی اس قدر مضبوط تھی کہ جب امریکیوں کے بحری جہاز مراکو سے گزرتے تھے تو وہ اکثر لوٹ مار کا شکار ہو جاتے تھے، تو انہوں نے سلطان سے مدد کی اپیل کی، لیکن اس فتنے کو ابتدا میں مسلمانوں کے اندر سے ہی اٹھایا گیا اور شریف مکہ کے 3 بیٹوں کو علیحدہ 3 ریاستیں دے دی گئی، جو کہ اپنے معاملات میں بالکل آزاد ریاستیں تھیں، مگر اس کے باوجود ابھی خلافت کا برہم قائم تھا۔ اور جب جنگ عظیم اول میں سلطان مخالف قوتوں کو منہ کی کھانا پڑی تو انہوں نے اس خلافت کو توڑنے کے لیے آپس میں ساتھ جوڑ لیے۔ ہندوستان میں مولانا جوہر سمیت کئی اہم ہندوستانی شخصیات نے خلافت کی بقا کے لیے تحریکیں چلائیں۔ اس ہندوستان میں یہ نعرہ زد و عام تھا، بولے اماں محمد علی سے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ لیکن افسوس کہ باقی امت کے بے حسی سے مسلمانوں کا یہ مرکز ختم ہو گیا۔ جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے بغداد اور فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد سلطنت کے کئی مزید علاقے بھی اتحادی قوت کے حصے میں چلے گئے۔ اس کے بعد 1920 کی ایک کانفرنس میں شام پر فرانس اور فلسطین پر برطانیہ کے تسلط کو قبول کر لیا گیا، جبکہ سلطان نے ایک معاہدے میں حجاز کی سلطنت کو بھی تسلیم کر لیا، جو کہ ترک پرستوں کے نزدیک ایک ناقابل تلافی گناہ تھا۔ جس کے بعد 23 اپریل 1920 میں انقرہ میں مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں ترک ملت مجلس عالمی کا اعلان کر دیا گیا، جس نے تھوڑے ہی عرصے بعد آخری خلیفہ وحید الدین کو تخت سے اتار کر ملک بدر کر دیا اور عارضی آئین نافذ کر دیا گیا، اور پھر 1 نومبر 1922 کے ایک کالے دن کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور مسلمانوں کے یہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی خلافت ٹوٹ گئی، اور پھر 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی یہ خلافت ٹوٹ گئی۔ اسی دن کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، چاک کر دی خلافت کی قبا ترک مرد نادان ہے، چاک کر دی خلافت کی قبا ترک مرد نادان ہے، سادگی اپنوں کی دیکھ اور غیروں کی عیاری بھی دیکھ لے۔